الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم ومن علينا بك يا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروش پڑھی سارے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بنایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بنایا جانا ہے صفاں بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل مل بہنا ولیاں نے صفاں بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل مل بہنا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا
اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد آج 27 رجب المرجب معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس رات ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کو کل زندگی میں 34 مرتبہ معراج کرائی گئی، جن میں سے 33 مرتبہ معراج حضور علیہ السلام کی روحانی تھی، یعنی خواب میں یا ویسے کشف کے ذریعے عالم روحانیت میں کروائی گئی، لیکن یہ خاص معراج وہ تھی جو نبی علیہ السلام کو بیداری میں حالت جسم کے ساتھ جسمانی معراج کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مختلف معجزے عطا فرمائے۔ یاد رکھیے ہر نبی کو معجزہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے عطا فرمایا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت جناب صالح علیہ السلام تھے، ان کی قوم سمود تھی، ان کی جسامت و قد و قامت بہت بڑی تھی، وسیع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں میں اپنا مکان بنا لیا کرتے تھے، پہاڑوں میں رہنے کے لیے محل بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو معجزہ عطا فرمایا کہ پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکال کے نبی کو دے دی۔ یہ اس وقت کا معجزہ تھا، لوگ عقل ان کی دنگ رہ گئی۔ یعنی آپ کو معجزہ وقت کے مطابق ملا، دور کے تقاضے کے مطابق ملا۔ اللہ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام، آپ کے دور میں لوہے کی صنعت بڑی عروج پر تھی، لوہے کی صنعتیں بنائی جاتی تھی، مختلف چیزیں بنتی تھی لوہے کی۔ قرآن کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا۔ یعنی لوگ بھٹیوں کے ساتھ آگ جلا کے لوہے کو نرم کر کے اس کی کوئی چیز بناتے، داؤد علیہ السلام ہاتھ سے لوہے کو موڑتے، موم کی طرح مڑ جاتا، جو بھی بنا لیتے۔ یہ آپ کو اللہ نے معجزہ دیا وقت کے تقاضے کے مطابق۔ اس کے بعد دیکھ لیجیے جناب سلیمان علیہ السلام، آپ کا ایک بادشاہ تھا، آپ کی بھی مثال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجیے، اس وقت میں حکمت عروج پر تھی، حکیم بڑے بڑے تھے، حکیم جعلی دوسرے ایسوں کی حکمت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا، فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا تم حکیم ہو، بڑی بڑی تم بیماریوں کی غذا دیتے ہو، شفا دیتے ہو، ان کے لیے تم پڑیاں بناتے ہو، دوائیاں بناتے ہو، علاج معالجہ کرتے ہو۔ فرمایا یہ علاج کسی کے پاس نہیں ہے کہ نبینے کو آنکھیں دے دے، کوڑی کے مریض کو شفا دے دے۔ فرمایا لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، جو ماں کے پیٹ سے نبینا پیدا ہوا ہے، میرے پاس لے آؤ، میں ہاتھ پھیروں گا، اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا وقت کے تقاضے کے مطابق۔ اب ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا وقت بھی قیامت تک کا وقت ہے، قیامت تک حضور کی نبوت رہے گی، حضور کا وقت رہے گا، حضور کی امت رہے گی، نیا نبی تو کوئی آئے گا نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو 2 معجزے عطا فرمائے، بڑے معجزے۔ پہلا معجزہ جو اس وقت مکے کے حالات کے مطابق تھا، وہ معجزہ اللہ نے حضور کو قرآن عطا فرمایا۔ جب عربوں نے قرآن سنا تو وہ دنگ رہ گئے، ان کو اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ پہلے تو وہ کہتے تھے بشر کا کلام ہے، جب حضور نے کلام پڑھا تو وہ بھی عاجز آ گئے، انہوں نے ماننا پڑا۔ دل ان کے گواہی دیتے تھے کہ یہ بندے کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ کئیوں نے مانا یا نہ مانا یہ الگ بات ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اس طرح ہو گئے۔ اور دوسرا بڑا معجزہ اللہ نے، چونکہ رب تعالیٰ جانتا تھا، اللہ کی قدرت کے علم میں تھا، میرے نبی کا وقت قیامت تک کا وقت ہے، اور اس امت میں بعد میں سائنس بڑی ترقی کرے گی، سائنسدان پیدا ہوں گے، لوگ چاند پہ جانے کی باتیں کریں گے، سیاروں پہ آبادیاں کرنے کی باتیں کریں گے۔ تو رب تعالیٰ نے دوسرا بڑا معجزہ اپنے حبیب کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب قیامت تک بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوں گے، یہ چاند پہ جانے کی باتیں کریں گے، دوسرے سیاروں پہ زندگی آباد کرنے کی باتیں کریں گے، لیکن قیامت تک ماں ایسا بچہ نہیں جنے گی جو یہ دعویٰ کرے کہ وہاں پر شاخ بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، پانی بھی چلتا رہا،
میں لامقام پر گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا۔ یہ شان اللہ نے مدینے کے تاجدار کو عطا فرما رکھا ہے۔ رسول اللہ کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمام سائنسی حدود کو عاجز کر دینے والا آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا، جو اللہ نے آپ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق عطا فرمایا۔ خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس واقعہ کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 15واں پارہ پہلی آیت مبارکہ ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ فرمایا ہر چیز سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے۔ یعنی مشرکین مکہ، قرآن میں یہ سبحان کا علیحدہ موضوع ہے۔ آپ ماشاءاللہ یہاں پر دارالایمان میں جمعے میں حضرت صاحب سے سن چکے ہیں سبحان کے موضوع پر الگ خطبہ، تو میں اس کی بالکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی کفار مکہ جو کچھ عیب اللہ کی طرف منسوب کریں، فرمایا اللہ اس سے پاک ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے معراج کی ابتدا سبحان اللہ سے فرمائی، کہیں آپ بھی سبحان اللہ، سبحان، فرمایا پاک ہے۔ یا اللہ تو کس چیز سے پاک ہے؟ فرمایا دیکھنا، یہ نہ کہنا کہ یہ کیسے ہو گیا، نبی اتنی دور چلے بھی گئے، آ بھی گئے، آسمانوں پہ بھی چلے گئے رات کے تھوڑے سے وقت میں۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ، وہ پاک ہے، یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں گئے، اللہ لے گیا ہے، اور اللہ میں اتنی قوت ہے وہ اپنے نبی کو لے جا بھی سکتا ہے، واپس لا بھی سکتا ہے۔ تو فرمایا اس چیز سے دیکھنا، اللہ کی طرف عیب لگا، اگر نبی پر عیب لگایا تو اللہ پر عیب لگے گا۔ فرمایا لہٰذا اس بات سے بچنا، وہ پاک ہے۔ اسریٰ بعبدہ، اس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ دیکھیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سفر کا لفظ یوز نہیں فرمایا، رب تعالیٰ نے سیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس کی وجہ، سفر بعض اوقات اپنی مرضی سے ہوتا ہے، بعض اوقات مجبوری سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کل آپ کو فون آئے جی فلاں جگہ پہ شادی ہے، آپ نے ایمرجنسی آنا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو جانا پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے، فون آتا ہے بھئی شام کو اتنے بجے جنازہ ہے، 100 کلومیٹر کا سفر ہو، دل نہ بھی چاہتا ہو سفر کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو سفر مجبوری سے بھی ہوتا ہے، بغیر مجبوری کے بھی ہوتا ہے، لیکن سیر مجبوری سے نہیں ہوتی، سیر اپنی مرضی سے ہوتی ہے۔ اور سفر یکمشت ہوتا ہے، اور سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے، سیر یکمشت نہیں ہوتی، سیر ٹھہر ٹھہر کے ہوتی ہے۔ اللہ نے سیر کرائی، ٹھہرایا، کبھی آسمانوں پہ، کبھی مسجد اقصیٰ میں، کبھی جنت میں، کبھی اپنے عرش پہ، مختلف مقامات پہ ٹھہرایا، سیر کرائی۔ فرمایا اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر عبد ہی پہ علماء نے بہت نقطے بیان کیے، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے یہاں پر عبد کیوں فرمایا؟ فرمایا اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یا اللہ یہاں پر بندہ فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بندے تجھے سمجھ نہیں آئی، میرے نبی مکہ سے چلے مدینہ، مدینہ سے چلے مدین، مدین سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے 7 آسمان، 7 آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، پھر بیت المعمور، پھر لامکاں، عرش الہی، اللہ کا دیدار کیا، پھر واپس آئے، 9 بار گئے، پھر آئے، پھر واپس 7 آسمانوں سے نیچے آئے، پھر دنیا پہ آئے، مکہ میں آئے۔ وقت کتنا لگا؟ صرف اتنا کہ شاخ ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا۔ فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کی عبدیت کا مقام ہے، اگر شان رسالت بیان کرتا تو تمہاری عقلیں سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر سراپا انتظار منتظر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد اور چیز ہے، عبد ہو اور چیز ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے محض عبد نہیں فرمایا، عبد ہو فرمایا، فرمایا میرا بندہ ہے۔ اور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، فرمایا مقام عبدیت مقام نبوت اور رسالت سے افضل ہے۔ فرمایا لیلاً،
رات کے وقت میں نے سیر کرائی اپنے محبوب کو۔ رات کے وقت سیر کرانے کا مقصد کیا تھا؟ سیر تو دن کو بھی ہو جاتی ہے، لیکن رب فرماتا ہے میں نے رات کو کروائی۔ حکمتیں بے شمار ہیں، امام قسطلانی نے بہت حکمتیں لکھی ہیں، میں ایک بتا دیتا ہوں۔ فرمایا لیزداد الذین آمنوا ایمانا بالغیب، رات کو سیر کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے محبوب، جو غیب پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے گا۔ آپ راتوں رات سیر کر کے جائیں گے، صبح جا کے مکے والوں کو بتائیں گے، جو آپ کے ماننے والے ہوں گے وہ تصدیق کریں گے، اور جو نہ ماننے والے ہوں گے وہ تکذیب کریں گے۔ اللہ رات کے اس معجزے سے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان فرق فرمائے گا۔ اس کی سادی سی مثال دیکھ لیجئے۔ فرمایا غیب پر یقین رکھنے والوں کا ایمان بڑھانے کے لیے رات کو سیر کرائی۔ چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے، آقا کریم علیہ السلام جاتے ہیں، ایک یہودی اپنی سواری بیچنے کے لیے کھڑا ہے، نبی علیہ السلام اس کے ساتھ سودا طے فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے تو نے یہ اونٹ بیچنا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے بیچنا ہے۔ کتنے کا؟ اتنے پیسوں کا۔ فرمایا تو مجھے بیچ دے۔ ٹھیک ہے جناب۔ فرمایا تو رک، میں جاتا ہوں پیسے لے کر آتا ہوں، تجھے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام پیسے لینے کے لیے گئے، پیچھے سے کسی بندے نے اس کو تھوڑے سے زیادہ پیسوں کا اشارہ دیا تو وہ بندہ اپنے سودے سے مکر گیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب واپس آئے پیسے لے کر تو حضور نے فرمایا یہ لے تیرے پیسے اور اونٹ دے دے۔ کہنے لگا جناب کون سا اونٹ؟ کون سا اونٹ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے میں آیا، میں نے تجھ سے اس کا پوچھا اور بعد میں ہمارا آپس میں معاوضہ طے ہوا، تو نے قیمت بتائی، میں لینے کے لیے گیا اور یہ دیکھ میں قیمت لے کر آیا ہوں، اب تیرا حق بنتا ہے پیسے لے، اونٹ مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگا جناب آپ یہ بتائیں کہ یہ سودا کرتے ہوئے آپ کو اور مجھے دیکھا کس نے تھا؟ گواہ کون تھا؟ ہمارا تو سودا ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ بندہ اپنے سودے سے مکر گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی سودا ہوا تھا، میں نے کیا تھا، تو نے ہاں کی تھی، اتنی قیمت بولی تھی، میں لینے گیا، میں لے کے آیا۔ کہنے لگا جناب گواہ پیش کیجئے۔ حضرت جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، عرض کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ نے اس کے ساتھ سودا کیا تھا۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں۔ جب آپ نے گواہی دے دی تو اس کو وہ دینا پڑا، اونٹ دینا پڑا، پیسے لینے پڑے۔ آقا کریم علیہ السلام اونٹ لے کر واپس آ رہے تھے، ساتھ حضرت خزیمہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ یہ تو نے کیا کیا؟ سودا ہوتے وقت تو پاس نہیں تھا، تو نے سنا نہیں، تو نے دیکھا نہیں، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ کون سا دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو خدا بھی نہیں دیکھا، آپ نے بتا دیا ہم نے مان لیا۔ میں نے تو جبریل بھی نہیں دیکھا، آپ نے بتا دیا ہم نے مان لیا۔ میں نے تو جبریل کو قرآن اتارتے بھی نہیں دیکھا، آپ نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ جس کے کہنے پہ اللہ کو مانتے ہیں اس کے کہنے پہ اونٹ نہیں مان سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ پہلے غیب کو جاننے والے ہیں، تو محبوب ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے رات کے وقت سیر کرائی گئی۔ فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس سیر کا آغاز مسجد حرام سے ہوا اور مسجد اقصی کی جانب اس سیر کو لے جایا گیا۔ اب مسجد اقصی کی جانب کیوں لے جایا گیا؟ اس کی ایک وجہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ستون اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، اللہ ہر نبی اس مسجد میں آیا، ہر نبی نے یہاں کے عبادت کی دعا مانگی، الہی کبھی ایسا وقت بھی لا تیرے آخر الزمان نبی بھی یہاں آئیں، ہم ان کا دیدار بھی کر لیں گے، ان کی آواز بھی سن لیں گے۔ تو مسجد کے ستون یہ دعائیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکت رکھی ہے۔ اور فرمایا یہ سفر کا مقصد یہ تھا اپنے حبیب کو وہ برکت والی نشانیاں میں نے دکھانی ہیں۔ اب وہ برکت کیا تھی؟ وہ انبیاء کرام کے مزارات تھے یا دیگر چیزیں تھیں۔ فرمایا انہ هو السمیع البصیر۔ اب یہاں پر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سی بات لکھتے ہیں، لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، وجد فراشہ لم یبرد من اثر النوم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک گرم تھا۔ وَإِنَّ غَصْنَ شَجَرَةٍ أَصَابَهُ بِعَمَامَتِهِ، اور حضور جب جانے لگے نا
ایک درخت کی شاخ رسول اللہ کے امامہ مبارک کے ساتھ لگی، اور حضور جب آگے گئے تو وہ ہل رہی تھی، اور جب آقا کہ فلما رجع وجدہ بعد یتحرک، اور جب حضور واپس آئے وہ اسی طرح حرکت کر رہی تھی۔ اتنا وقت لگا، بستر بھی گرم رہا، شاخ بھی ہلتی رہی، حضور گئے بھی اور حضور آئے بھی۔ یہاں پر بعض فلاسفہ نے اور جو حضرات یونیورسٹی کالجز کے اندر جانتے ہیں کچھ خاص قسم کے افراد کو، سر سید احمد خان جیسے افراد نے اس بات کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا معجزہ کہ اتنی کم وقت میں بندہ چلا بھی جائے آ بھی جائے، لہٰذا یہ خواب ہی تھا۔ جسم کے ساتھ کسی کا جانا کسی کا آنا یہ بالکل نہیں ممکن ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دو باتیں کی، بس وہ دو باتیں کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ معتزلہ کا بھی یہی تھا، اس طرح کے جو حضرات معجزات کے منکر تھے وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے کم وقت میں کوئی اتنی دور چلا بھی جائے آ بھی جائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ امام راضی فرمانے لگے یہ کیوں نہیں ہو سکتا اتنی دور چلا بھی جائے آ بھی جائے، کیونکہ ان کا اعتراض تھا کہ بندہ اوپر جاتا ہے تو جب خلا میں جاتا ہے وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے، وہاں پر جا کے جان نکل جاتی، سانس نہیں لیا جاتا، بندہ مر جاتا ہے، اس کے بعد آگے قرۂ نار ہے، قرۂ منجمد ہے، اور ان چیزوں کو عبور کرتے ہوئے آسمان پر جانا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اب جو حضرات خلا میں بھی جاتے ہیں وہاں پر آکسیجن کا استعمال کرنا پڑتا ہے، وہاں پر آکسیجن نہیں ہے، سانس نہیں، اگر بندہ بغیر آکسیجن کے جائے مر جاتا ہے بندہ، وہاں رہ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کے سائنسی اعتراضات کیے کہ کون ہے اتنی دور چلا جائے اور آ جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ کے بندو اگر یہ بات ہے تو دیکھو جناب آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 12 مرتبہ آئے، 1000 سال اللہ نے آدم علیہ السلام کو زندگی عطا فرمائی، جبریل علیہ السلام 1000 سال میں 12 مرتبہ آئے، ادریس علیہ السلام کے پاس پوری زندگی میں 4 مرتبہ آئے، نوح علیہ السلام اللہ نے آپ کو 950 سال کی زندگی عطا فرمائی، آپ کے پاس 950 سال میں جبریل صرف 50 مرتبہ آئے، جناب موسیٰ کے پاس سب سے زیادہ 400 مرتبہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، لیکن ہمارے آقا کے پاس 23 سال میں 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ 24,000 مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں وہ یہ جبریل 24,000 مرتبہ آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، یا مکے میں ہی رہتے تھے مدینے میں ہی رہتے تھے؟ نہیں، آتے بھی تھے جاتے بھی تھے۔ امام راضی کہنے لگے اللہ کے بندے میرا عقیدہ ہے، اور درود تاج میں آپ پڑھتے ہیں وجبریل خادمہ، اور جس نبی کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے والا خادم 24,000 مرتبہ جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے، اس دربار کا آقا ایک بار لا مقام پہ جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے۔ اگر جبریل جا سکتے ہیں تو رسول اللہ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو یہاں پر کچھ خوارج اعتراض کرتے ہیں کہ جبریل تو نور ہے، جبریل تو نور ہے، تو نور جا سکتا ہے بشر نہیں جا سکتا۔ امام راضی فرماتے ہیں جو نور سدرہ پر رک جائے وہ 24,000 مرتبہ آ جا سکتا ہے، جس کے نور سے اللہ نے کل کائنات بنائی ہے، سوچو وہ کتنا آگے جا سکتا ہے۔ اور اگر بات نور ہی کی ہے تو دیکھیے چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو آنکھیں دی ہیں، آنکھ میں کیا ہے؟ بولیے، آنکھ میں کیا ہے؟ یہ نور ہے، ہر بندے کی آنکھ میں نور ہے۔ سورج کتنی دور ہے؟ 14,95,98,000 کلومیٹر زمین سے دور ہے سورج، یعنی تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ سورج اتنی دور ہے زمین سے، آپ سب کی آنکھ میں نور ہے، ہر انسان کی آنکھ میں نور ہے، وہ مسلمان ہو کافر ہو ہندو ہو عیسائی ہو جو بھی ہو، اس کی آنکھ میں اللہ نے ایک نور رکھا ہے۔ اس کی آنکھ کے نور میں اتنی قوت ہے، 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں 14,98,95,000 کلومیٹر سورج پہ اس کی آنکھ کا نور جاتا بھی ہے، 1 سیکنڈ میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ اگر ہماری آنکھ کے نور میں اتنی قوت ہے، سوچو خدا کے نور کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی۔
اگر ہماری آنکھ کا نور اتنی دور آ جا سکتا ہے تو خدا کا نور کتنی دور آ جا سکتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اور بڑی باتیں کی۔ آگے چلتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات 27ویں رات تھی، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اسباب تھے۔ سب سے اہم سبب جو اہل سیر نے لکھا وہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نبوت کے 10ویں 11ویں سال میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، جو نبی علیہ السلام کو حوصلہ دینے والی، تسلی دینے والی خاتون تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے حضرت جناب ابو طالب رسول اللہ کے چچا جان، وہ بھی دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو رنج ہوا کہ مجھے حوصلہ دینے والے، سہارا دینے والے دنیا سے چلے گئے، اب میرا ساتھ کون دے گا؟ تو اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمایا، معراج عطا کی۔ معراج کی بے شمار حکمتیں تھیں۔ دیکھیے، اگر رسول اللہ کو معراج نہ کروایا جاتا، آج عیسائی ہم سے سوال کرتے، عیسائی کہتے دیکھو بھئی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، تمہارے بھی نبی ہیں، تم بھی مانتے ہو، قرآن میں لکھا ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، وہ اوپر آسمانوں میں ہیں، ہمارے نبی تو آسمانوں میں ہیں، بتاؤ تمہارے نبی بھی آسمانوں پہ گئے ہیں کبھی؟ اگر حضور کو معراج نہ ہوتا تو عیسائیوں نے ہم پر اعتراض کرنا تھا۔ اب اللہ نے معراج کے ذریعے وہ اعتراض دور کر دیا۔ اگر آج کوئی عیسائی کہے ہمارے نبی آسمان پر گئے، بتاؤ تمہارے نبی بھی گئے؟ ہم کہیں گے ہاں، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھا کے آسمان سے مل کے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں۔ اسی طرح یہود وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کو لے کر اعتراض کر سکتے تھے کہ ہمارے نبی نے تو اللہ سے باتیں کی ہیں۔ اگر آج کوئی یہ یہودی اعتراض کرے، ہم کہیں گے آپ کے نبی نے، ہمارے نبی نے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے تو طور پہاڑ پہ اللہ سے باتیں کی ہیں، مصطفیٰ نے عرش پار جا کے باتیں کی ہیں۔ بے شمار اسباب تھے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آقا کریم علیہ السلام کو یہ سب سے عظیم معراج کروایا گیا۔ اور درۃ الناصحین میں امام خوفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان الارض افتخرت علی السماء، ایک دن زمین نے آسمان پر فخر کیا، فخر کا اظہار کیا۔ زمین کہنے لگی آسمان سے کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ اس کی وجہ لأن اللہ تعالی زیننی بالبلاد والبحار والانہار والاشجار، درخت، نہریں، سمندر، دریا، شہر، لوگ، زمین کہنے لگی یہ مجھ میں ہیں، آسمان تجھ میں کیا ہے؟ تو آسمان کہنے لگا لأن الشمس والقمر والکواکب والافلاک والبروج والعرش والکرسی فیہ، عرش و کرسی، سورج، چاند، تارے، یہ سب مجھ میں ہیں، لہٰذا میری شان اونچی ہے، میں افضل ہوں۔ قالت الارض، زمین کہنے لگی فی بیت یزورہ ویطوف بہ الانبیاء والمرسلون، مجھ میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، نبی جس کا طواف کرتے ہیں، ولی جس کا طواف کرتے ہیں، مومن جسے دیکھنے آتے ہیں، لہٰذا میری شان اونچی ہے۔ آسمان کہنے لگا نہیں، اگر تجھ میں بیت اللہ ہے تو مجھ میں بیت المعمور ہے، نبیوں کی روحیں جس کا طواف کرتی ہیں، فرشتے جس کی زیارت کو آتے ہیں، فرشتے جس میں نماز پڑھتے ہیں، اگر تیرے پاس بیت اللہ ہے، میرے پاس بیت المعمور ہے۔ زمین کہنے لگی اچھا چل تیری شان زیادہ ہوگی، لیکن ان سید المرسلین و خاتم النبیین و حبیب رب العالمین و افضل الموجودات و اکمل التحیات وطن فیہ، تجھ میں سب کچھ ہوگا، لیکن خدا نے اپنی خدائی کا بادشاہ تو مجھ میں رکھا ہوا ہے۔ زمین آسمان سے کہتی ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کا بادشاہ اپنا محبوب تو مجھ میں رکھا ہے، تو تیرے پاس اللہ کا محبوب تو نہیں ہے۔ اس وقت آسمان اس بات سے عاجز آ گیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہی کبھی ایسا وقت ملا تیرا محبوب مجھ میں آئے تاکہ مجھے بھی تیرے حبیب کے قدموں کی برکت مل جائے، تیرے محبوب کا فیضان مل جائے۔ فلک بولا زمین سے مجھ میں انوار الہی ہیں، زمین بولی فلک سے مجھ میں اسرار الہی ہیں۔ فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھ کو، زمین بولی ملا ہے خاک ساری کا شرف مجھ کو۔ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور، مکہ اور مدینہ ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر کرسی و عرش اعلیٰ ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے۔ فلک بولا ستاروں کا میری منزل میں لشکر ہے، زمین بولی کہ مسجد میں میری اللہ اکبر ہے۔ فلک بولا عرش و کرسی، لوح و قلم مجھ پر ہیں، زمین بولی محمد مصطفیٰ کے قدم مجھ پر ہیں۔ تو اس وقت رب تعالیٰ نے ان کی اس
بات کو پورا فرمانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، بے شمار حکمتیں ہیں۔ اب آئیے واقعہ معراج کی طرف۔ آقا کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام کر رہے تھے۔ حضور آرام فرما رہے تھے ام ہانی کے گھر، اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو وحی فرمائی۔ اس سے پہلے امام قسطلانی کی ایک بات سن لیجیے۔ امام قسطلانی نقل کرتے ہیں حضرت ابو امامہ نقاش کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں ان لیلۃ الاسراء افضل فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لیلۃ القدر۔ امام ابو امامہ نقاش کہتے ہیں امت مصطفیٰ کے لیے لیلۃ القدر افضل ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے لیلۃ القدر سے افضل لیلۃ المعراج ہے۔ اس کی وجہ لیلۃ القدر میں کرم ہم پر ہوا، لیکن معراج کی رات اللہ نے کرم اپنے حبیب پہ فرمایا۔ اب 27 رجب المرجب کی رات تھی، آقا کریم علیہ السلام ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جناب جبریل کی طرف وحی فرماتے ہیں، اے جبریل جا جنت میں چلا جا، وہاں سے ایک براق لے لے، میرے نبی کی بارگاہ میں چلا جا اور میرے نبی کو بیدار کر، براق پر سوار کر کے تو میری بارگاہ میں لے کے آ۔ اب جناب جبریل جنت میں جاتے ہیں۔ امام قوی لکھتے ہیں درۃ الناسخین میں، اوحی اللہ الی جبریل فقال اذهب الی الجنۃ وخذ البراق واذهب به الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے جناب جبریل کی طرف وحی فرمائی، فرمایا ہے میرے جبریل جنت چلا جا، وہاں سے براق لے لے، براق لے کے میرے نبی کی بارگاہ میں چلا جا، میرے نبی کو بیدار کر کے اس پہ سوار کر کے میری بارگاہ میں لے کے آ۔ جناب جبریل فرماتے ہیں میں جنت میں چلا گیا۔ جب میں جنت میں گیا وَهُنَاكَ 40,000 بُرَاقٍ، وہاں پر 40,000 براق جنت کی کیاریوں میں چل رہا تھا، جنت کی کیاریوں میں سیر کر رہا تھا۔ جب میں نے 40,000 چراغاہیں کو دیکھا، ان 40,000 براقوں کو دیکھا، وَعَلَىٰ كُلِّ جَبْهَتِهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ، ہر ایک کی پیشانی پہ رسول اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جناب جبریل فرمانے لگے اب میں امتحان میں پڑ گیا، ان 40,000 براقوں میں سے میں کس کو لاؤں اور جنت میں لے کے جاؤں، کسے جنت میں لے کے جاؤں، جنت سے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں۔ جناب جبریل کشمکش میں تھے، حتیٰ کہ جناب جبریل نے وہاں پر ایک براق دیکھا جس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جبریل امین اس کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں براق بتا کیا وجہ ہے، یہاں 40,000 براق جنت کی چراگاہوں میں سیر کر رہا ہے، تو نے آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، تو اداس کیوں ہے، غمگین کیوں ہے؟ وہ براق کہنے لگا جبریل جب کا اللہ نے ہمیں خلق فرمایا، جب کا اللہ نے ہمیں بنایا، عالم بالا سے اعلان کیا گیا اے براقو تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک رات ایسی آئے گی تم 40,000 میں سے ایک براق کا انتخاب کیا جائے گا، ایک کو لے کر حبیب خدا کے پاس جایا جائے گا، تم میں سے ایک براق ایسا ہوگا جسے امام الانبیاء کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوگا، نبیوں کے سردار کی سواری بنے گا۔ اس وقت کا میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہاں 40,000 براق ہے، پتہ نہیں کبھی میرا نام آئے یا نہ آئے، اس وقت کا عشق مصطفیٰ میں آنسو بہا رہا ہوں۔ جب جناب جبریل امین نے یہ محبت دیکھی، یہ پیار دیکھا، آپ نے فرمایا اے براق آجا، اللہ نے تجھے مصطفیٰ کی سواری بننے کے لیے پسند فرما لیا ہے، فرمایا آج تجھے رسول اللہ کی سواری بنایا جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبریل امین نے براق لیا، حضور کی بارگاہ میں آنے لگے، آواز قدرت آئی زد علی ضوء القمر وعلی نور الکواکب، فرمایا جبریل آج چاند کی روشنی زیادہ کر دے، ستاروں کی روشنی بھی زیادہ کر دے، آج آسمانوں کو سجا دے، اب فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا
جماعت آپ کے ساتھ آئی، آقا کریم علیہ السلام کی طرف جب 70,000 فرشتوں کو جاتے دیکھا، جناب جبریل امین کے ساتھ بھی 70,000 فرشتہ، میکائیل کے ساتھ بھی 70,000 فرشتہ، اسرافیل کے ساتھ بھی 70,000 فرشتہ، تو آسمان والے پوچھنے لگے دونوں عالم ہیں نور علی نور کیوں، کیسی رونق فزوں آج کی رات ہے، بلند آواز سے آسمان والوں نے جب لشکر دیکھے، جبریل کے ساتھ بھی 70,000، میکائیل کے ساتھ بھی، اسرافیل کے ساتھ بھی، آسمان والے پوچھتے ہیں دونوں عالم ہیں نور علی نور کیوں، کیسی رونق فزوں آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، جب فرشتوں سے سلام کیا جاتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ آج یہ سما کیسا، یہ قافلے کیسے، یہ جلوس کیسے، جناب جبریل امین ان کو جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بھئی آج واقعی خاص رات ہے، کیوں؟ وہ حبیب خدا سید المرسلین خاتم الانبیاء شاہ دنیا دی بسمی قوسین میں ہوں گے مسند نشین، جشن معراج کا آج کی رات ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام آ گئے، تمام فرشتے آئے، جناب ابو ذر غفاری فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں نے آ کے میری چھت اکھیڑ دی، میری چھت کو اتار کے ایک طرف رکھ دیا گیا، جناب جبریل داخل ہوئے، دو طرح کی روایات ہیں، ایک روایات میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کے ساتھ رسول اللہ کو جگایا، ریاض الاظہار کے الفاظ ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب کو یوں ہی نہیں جگانا، قبل قدمی میرے مصطفیٰ کے قدم چوم، نبی خود ہی جاگ جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے قدم چومے، قدم چومے، جب قدم چومے آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مالک یا جبریل، فرمایا بتا جبریل کس طرح آیا ہے، فرمایا جبریل کیسے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، تو جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا، آپ کو لینے آیا ہوں، اللہ فرماتا ہے آج آپ کو وہ انعام دینے ہیں جو پہلے کسی کو عطا ہی نہیں فرمائے۔ اب میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں ترجمہ کر لیتے، پنجابی کا ذوق بھی ذرا پورا ہو جائے گا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جناب جبریل آئے، آ کے حضور کے قدم چومے، حضور کو جگایا، حضور نے جا کے پوچھا ہاں بھی جبریل کدھر، تو جناب جبریل کہتے ہیں اٹھ محمد فضل تیرے کیتا ہے رب والی، چلو حضور سدیں دا توہانوں کل کائنات دا والی، یا رسول اللہ آ جاؤ، حضور اللہ رب العالمین یاد کر رہے ہیں، حضور آ جائیں۔ جناب آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور بیدار ہوئے، مصطفیٰ فرماتے میں باہر آیا، ففرج صدری، جبریل نے اپنے پر کے ساتھ میرے سینے کو چاک کر دیا، میرا سینہ چاک کیا گیا، میرا دل نکالا گیا، فرشتے سونے کی ایک تشتری لے کر آئے، آب زمزم کا پانی ڈالا گیا، فرمایا اس میں میرے دل کو رکھا گیا،
آب زمزم سے میرے پانی کو غسل دیا گیا۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اور قاضی یاز الشفا میں لکھتے ہیں، ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا فیہ اذنان تسمعان وعینان تبصران، فرشتے بھی دیکھ کے حیران رہ گئے۔ حضور فرماتے میں نے اپنے دل کو جب دیکھا، اللہ نے میرے دل کو 2 آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں، 2 کان بھی عطا فرمائے ہیں۔ دل کو 2 آنکھیں، دل کے اندر 2 کان۔ بھئی دل میں آنکھیں نہیں ہوتی، دل میں کان نہیں ہوتے۔ حضور فرماتے میرے دل میں آنکھیں بھی تھیں، میرے دل میں کان بھی تھے۔ میں نے بریلی کی تاجدار سے پوچھا دل میں آنکھیں تو نہیں ہوتی، دل میں کان تو نہیں ہوتے؟ حضور کے دل میں کان، دل میں آنکھیں۔ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دور و نزدیک کے سننے تب بلند آواز سے کہہ دیں کانے لالے کرامت پہ سلام مصطفیٰ جانے اور شب اسرا کے دھنا پیدا فرماتے ہیں میرے دل کو غسل دیا گیا۔ فرمایا پھر فرمایا ایک جگ لایا گیا، اس جگ کے اندر ایمان بھی تھا، جگ کے اندر حکمت بھی تھی۔ اب یہاں پر نقطہ سمجھیے گا، جگ کے اندر کیا تھا؟ ایمان اور بولیے ایمان اور آپ سارے مومن ہیں؟ بولیے مجھے کو پوچھے میں مومن ہوں، میں کہوں گا بالکل جی الحمدللہ میں مومن ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے بھائی دکھا تیرا ایمان کدھر ہے، تو میرے پاس دکھانے کو کیا ہے؟ اگر میں کہوں میں پگڑی باندھتا ہوں میں اس لیے مومن ہوں، تو وہ بندہ کہے گا، سوال ہوگا پگڑی تو سکھ بھی باندھتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اگر بندہ کہے کہ میں صرف اس لیے مومن ہوں کہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے، وہ سکھ بھی رکھتا ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ اگر بات صرف نماز کی ہے تو منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں ہیں۔ پتہ چلا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، ایمان کے اندر یہ سب چیزیں ہیں۔ اور ایمان کو ویکسین کارڈ جیسا تو ہے نہیں کہ میں جیب سے نکال کے دکھا دوں بھائی یہ دیکھو میں نے کارڈ بنایا، حکومت نے کارڈ جاری کر دیا مجھے کہ میں مومن ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو میں کہوں آپ مومن ہیں، آپ کہیں گے جی ہم مومن ہیں، میں کہوں گا دکھائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے مومن ہونے کی، تو آپ کہیں گے کہ بھائی ایمان جو ہے یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے درجے کا نام ہے، ایمان دکھایا نہیں جاتا، البتہ ان کیفیات کا اظہار اپنے عمل سے کیا جاتا ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا، لیکن بخاری کی روایت ہے مسلم کی، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اس جگ میں دیکھا ایمان بھی تھا حکمت بھی تھی۔ بھائی ایمان تو نظر نہیں آتا، یا رسول اللہ ایمان تو نظر نہیں آتا، حضور کو ایمان کیسے نظر آیا؟
جب یہاں پر دقت پیدا ہوئی ہم نے ہاتھ باندھ کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کیا، ہمارے دل میں ایک حدیث یاد آ گئی، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے، حضور فرماتے میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، فرمایا میں نے اپنی مسجد کی دیوار میں جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی۔ بھئی جنت کدھر ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت الماوا، فرمایا سدرۃ المنتہا کے آگے جنت ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ سدرۃ المنتہا کے آگے جنت ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے دیوار میں دیکھ لی، مسئلہ سمجھ آ گیا، جو نبی اپنی مسجد کی دیوار میں جنت دیکھ سکتا ہے وہ نبی جگ میں پڑے ایمان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایمان دیکھ لیا رسول اللہ نے، عام بندے کو نظر نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں میرے سینے میں ایمان ڈال دیا گیا، میرے سینے میں حکمت ڈال دی گئی، حکمت اور ایمان سے میرے سینے کو بھر دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دوبارہ پر پھیرا، سینہ جڑ گیا، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے غسل فرمایا، بعض روایت میں آتا ہے 2 رکعتیں پڑھی، پڑھ کر آقا کریم علیہ السلام آئے، اب سواری کھڑی ہے، براق جنت سے لایا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیے، آپ سوار ہو جائیں۔ حضور سوار ہونے لگتے ہیں تو جو براق ہے، امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں جو براق ہے وہ وجد کرنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ جناب جبریل اس کی پشت پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں براق کیا وجہ ہے، تو کنفیوز کیوں ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ آج تجھ پر وہ اللہ کا نبی سوار ہونے والا ہے جس سے افضل اللہ نے کائنات میں بنائے کوئی نہیں، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تو امام قرطبی لکھتے ہیں براق عرض کرتا ہے اے جبریل مجھے پتہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو کیا شان عطا فرمائی، حضور کی کیا شانیں ہیں میں سب جانتا ہوں، لیکن پریشان اس لیے ہو رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے آج ایک سفارش رسول اللہ کی بارگاہ میں کروں۔ یا رسول اللہ جب قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے، حضور مجھ کو مت بھولیے گا، میں بھی آپ سے بڑا پیار کرنے والا ہوں، مجھے بھی جنت میں لے جائیے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ، جب میرا اللہ مجھے اذن عطا فرمائے گا میں تیری بھی شفاعت کروں گا۔ اب براق کو جنت کا اذن مل گیا، جناب آقا کریم علیہ السلام سوار ہوئے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اخذ جبریل بلجامہا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کی سواری کی لگام پکڑ لی، ومیکائیل برکابہا، میکائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، واسرافیل من خلفہا، اسرافیل علیہ السلام سواری کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ اکبر، میاں صاحب فرمانے لگے جبرائیل لگاموں پھڑے
دکھائے گا اللہ؟ بلند آواز سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا میں نشانیاں دکھانے والا ہوں۔ اب سنیے سواری چلی۔ دلائل کی روایت امام بہقی حدیث لکھتے ہیں، فرمایا اول ما اسری به مر بارض ذات النخل، حضور فرماتے میری سواری چلتی جا رہی تھی حتیٰ کہ اچانک سے کھجوروں والا گاؤں آ گیا، ایک کھجوروں والی بستی آ گئی، کھجوروں کے جھنڈ بڑے تھے۔ فرمایا میری سواری اس پوائنٹ پہ رک گئی، میں اترا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے جس جگہ پہ نماز ادا فرمائی ہے یہ جگہ عام نہیں، یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ ہے، جہاں پر آپ ہجرت فرما کے آئیں گے۔ ابھی رسول اللہ آئے نہیں۔ فرمایا میں نے نماز پڑھی، حضور سواری پہ سوار ہوئے، سواری دوبارہ چل پڑی۔ اب دوسرا مقام، دوسرا پوائنٹ کیا آیا؟ فرمایا ثم مر بأرض بیضاء، فرمایا ایک سفید زمین آئی، چٹیل میدان آیا۔ مجھے فرشتوں نے عرض کہا حضور رک جائیے، میری سواری رکی، میں وہاں پر اترا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی، یہ کوہ طور تھا، کوہ طور جہاں پر اللہ نے موسیٰ نبی سے کلام کیا، اور اس درخت کے پاس نماز پڑھی جس درخت میں سے موسیٰ علیہ السلام کو خود آواز قدرت آئی تھی۔ حضور فرماتے میں اپنی سواری پر سوار ہوا، میری سواری دوبارہ چل پڑی۔ ثم مر ببیت لحم، فرمایا میں ایک گھر میں رکا، میری سواری اس گھر پر رکی، میں اترا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے جس جگہ پہ نماز ادا فرمائی ہے حضور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، جہاں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میری سواری چلی، میری سواری چلتی آگے جا رہی تھی، کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ فرمایا میں چلتا گیا، آگے سواری چلی۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں جنہوں نے سلام کیا یہ کون تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ان میں سے ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے، تیسرے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ کے نبی آپ کے استقبال میں آپ کو سلام کرنے آئے ہیں۔ نبی سلام کر رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام کو۔ فرمایا میری سواری چلی، میں ایک درخت کے اوپر جا کر میری سواری رکی، میں اترا، میں نے دیکھا درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک بزرگ بیٹھے ہیں، 7 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ بچے وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو چکے، اللہ نے ابراہیم نبی کی معیت میرے دیے ہیں۔ حضور فرماتے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے اس درخت کے نیچے جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دربار ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے۔ اب صحیح مسلم کی روایت سنیے، حضور فرماتے میں سواری پر سوار ہوا، پھر میری سواری چلی، مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي، فرمایا میں موسیٰ نبی کے دربار پہ گیا، موسیٰ نبی کے مزار سے گزرا، موسیٰ نبی کی قبر سے گزرا، اللہ کے نبی موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ فرمایا میں مصطفیٰ پہ درود و سلام، صلی اللہ علیہ وسلم کے 28 معنی آتے ہیں، فرمایا درود پڑھ رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے۔ حضور آگے چلے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ یا اللہ دکھانی تو نشانیاں تھیں، تو لے گیا نبی کو نبیوں کے دربار پہ، مزار پہ، موسیٰ کی قبر پہ، ابراہیم علیہ السلام کے مزار پہ۔ اللہ فرماتے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میرے پیارے دفن ہو جائیں وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ فرمایا یہی تو تمہیں بتانا ہے، جہاں اللہ کے نبی دفن ہو جائیں وہ جگہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کو کچھ مشاہدات کروائے گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، حضور فرماتے میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک فرشتہ ہے، فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ ایک شخص کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے، سر بالکل ساتھ لگ جاتا ہے، دماغ سارا نکل کے باہر چلا جاتا ہے، اور پتھر بھی فرمایا دور چلا جاتا ہے۔
فرشتہ واپس جاتا ہے، پتھر کو اٹھا کے لاتا ہے، فرمایا اس کے لانے تک اس کا سر دوبارہ درست ہو جاتا ہے، وہ پھر مارتا ہے، پھر سر کچل دیتا ہے۔ فرمایا مسلسل یہ کام جاری تھا، فرشتہ اس کا سر کچلتا جا رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے فرشتے نے عرض کی، جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بے نمازی کو عذاب دیا جا رہا۔ یہ وہ بندہ تھا جو 5 وقت اللہ کی آواز آتی تھی، اللہ رب العالمین کا حکم آتا تھا اللہ کے گھر سے، اس نے رب کے حکم پہ کبھی کان نہیں دھرے، جان بوجھ کے نماز چھوڑتا تھا، اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آگے گیا، حضور فرماتے میں آگے گیا، دیکھا ایک تندور ہے، تنور کے اندر آگ جل رہی ہے اور اس میں ننگے بدن مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ فرمایا باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن باہر نکلا جاتا نہیں۔ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ افراد ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، یہ زانی ہیں، بدکاریاں کرتے تھے، سدا ان کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا، یہ تنور سے باہر نہیں آئیں گے، سدا یہ آگ میں جلتے رہیں گے اور چیختے رہیں گے۔ اور فرمایا ان کی چمڑی بالکل جل جاتی تھی، جب چمڑی جل جاتی فوراً نیا گوشت آتا، نیا ماس بنتا، پھر جلنے لگتا، پھر اذیت ہوتی، پھر تکلیف ہوتی، پھر اس طرح ختم ہوتا، پھر اسی طرح سلسلہ جاری تھا۔ پھر آگے فرمایا ایک شخص کو دیکھا، وہ خون کی نہر میں تیر رہا تھا، اور خون کی نہر میں تیر کے نہ فرمایا پتھر چن چن کے کھا رہا تھا، خون کی گندی نہر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آ سکتا نہیں۔ اور فرمایا یہ بندہ جو ہے یہ دنیا پہ سود کھایا کرتا تھا، سود کا کاروبار کرتا تھا، تو اس کا یہ عذاب ہے، یہ سدا اس گندگی میں رہے گا، یہاں پہ پتھر ہی جہنم کے کھائے گا، خون کی نہر میں باہر کبھی نہیں آئے گا۔ فرمایا آگے جا کے کچھ وہ افراد دیکھے، ان کے پیٹ تنور کی طرح بڑے ہیں، وہ بڑے پیٹ کے ساتھ نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں۔ اور فرمایا ان کے پیٹوں کے اندر اللہ نے بچھو بھرے ہوئے ہیں، جو پیٹ کے اندر سے ان کو ڈستے ہیں، تکلیف ہوتی ہے اور وہ چیختے ہیں، لیکن بچھو نہ باہر آتے ہیں نہ ان کو موت آتی ہے، بس اذیت میں گرفتار۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کا مال کھایا کرتے تھے، ان کو سدا یہ عذاب دیا جاتا رہے، یہ حرام کا پیسہ کھاتا۔ پھر فرمایا آگے ان لوگوں پر گزرا، ایسی قوم پر گزر ہوا، ان کے لمبے لمبے ناخن تھے، ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنا منہ اور سینے کا ماس نوچ نوچ کے خود زخمی کر رہے تھے اپنے آپ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ دنیا پہ بیٹھ کر ویقعون فی اعراضہم، محفلیں سجا کے بیٹھ کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی چغلیاں کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو داغدار کرتے تھے، فلاں کی بیٹی ایسے ہے، فلاں کا بیٹا ایسے ہے۔ فرمایا اپنی محفلوں میں لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چغلیاں اور ان کی عزتوں کو یہ تار تار کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا۔ اور اس کے بعد فرمایا کچھ دیکھا لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، کینچی کی لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، گمراہی والی تقریریں کرتے تھے، یہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اگلی بات علامہ اسماعیل حقی فرماتے نبی اسلام فرمایا میں نے دیکھا ایک لکڑی ہے، اس لکڑی کے ساتھ جو بھی کپڑا لگتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، جو کپڑا لگتا ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کی یا رسول اللہ یہ اس بندے کی مثال ہے، ان لوگوں کی مثال ہے جو رستوں میں بیٹھا کرتے تھے اور رستہ لوگوں کے لیے تنگ کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، مکان بناتے ہیں لوگوں کو گلی کے اندر رستہ اپنا تنگ کر دیتے، اپنا کھلا ہو باقی تنگ ہو جائے۔ اور فرمایا یہ لوگ بھی رستے میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے رستہ تنگ کرتے تھے اور ہر گزرنے والے پر بری نگاہ ڈالتے تھے، تو لہٰذا ان کو لکڑی سے تشبیہ دی جا رہی ہے کیونکہ سب سے تیز آگ لکڑی کو لگتی، لہٰذا فرمایا سب سے جلدی آگ ان لوگوں کو لگے گی جو چوکوں چراہوں میں بیٹھ کے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تاڑا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے بری نگاہ سے۔ تو یہ باتیں محبوب علیہ السلام نے دیکھی۔